الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم عاشقان رسول میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ابتداً باعث برکت حضور رحمت کے لیے نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منورہ ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کی فضل برکت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت سب سے زیادہ میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. میرے پیارے اسلام بھائیوں یاد رکھیے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوگا, اتنا ہی عمل میں ہوگا, اتنا ہی امان میں ہوگا. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل فرمائیے. انشاءاللہ الکریم زیادہ درود پاک پڑھنا, کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ میرے آقا کے قریب بھی کرے گا, اللہ کی رحمت کے قریب بھی کرے گا, انشاءاللہ جنت کے قریب بھی کرے گا, بلکہ جنت میں داخل بھی کرے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی دلائے گا یہ درود پاک. ایک مرتبہ باعث برکت کے لیے, نزول رحمت کے لیے جھوم جھوم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سید رسول اللہ. میرے پیارے نبی جو آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی ساتھ نہ سکی, اس میں رب کائنات عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ اے حبیب آپ فرمائیے وہ لوگ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, یعنی گناہ کیے, نافرمانی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو جانا کہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, اب تو میں جہنم میں ہی جاؤں گا, اب تو میرا رب ناراض ہی ہو گیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے گناہ گار بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, کبھی بھی مایوس نہ ہونا کہ میں وہ رب ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو انسان جتنا مرضی گناہ گار ہے اس کو کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں ہے, جب تک انسان سانس لے رہا ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگرچہ ہم گناہگار ہیں, اگرچہ ہم نے گناہ کر
زمین و آسمان بھر دیے ہیں، پھر بھی توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جب بھی، جس گھڑی بھی، جس لمحے بھی ہم نادم ہو کر افسوس کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں گے، وہ رب ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ رب ہمارے پہاڑ سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زمین و آسمان سے بھرے ہوئے ہمارے گناہ ان سب کو بھی بخش دے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، بڑا اس کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، میں گناہ گار، میں عصیاں شعار، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، نیکی کوئی بھی ایسی نہیں کہ آج اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، میرے رب کی رحمت تو دیکھیے، میرا رب کیسا کریم ہے، میرا رب کیسا کریم ہے، میرا رب اس کے عذاب کو حکم دے گا، بتاؤ اس نے کیا کیا۔ اس کی آنکھ بولے گی مولا میں اس کی آنکھ ہوں، یہ مجھ سے دیکھتا تھا، مجھے یاد نہیں کہ کبھی اس نے مجھ سے کوئی نافرمانی کی ہو، کبھی اس نے وہ چیز دیکھی ہو جس کا تو نے منع کیا ہے۔ یہ حیران ہو جائے گا۔ پھر اس کی زبان بولے گی مولا میں اس کی زبان ہوں، یہ مجھ سے بولتا تھا، یہ اپنے اندر کی بات مجھ سے بیان کرتا تھا، لوگوں سے یہ گفتگو کیا کرتا تھا، مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی اس نے مجھ سے کوئی تیری نافرمانی کی ہو۔ کان بھی ایسے ہی بولے گے، اس کے بازو، اس کے پاؤں، اس کے جسم کے سارے اعضاء یہ کہیں گے مولا ہمیں یاد ہی نہیں ہے اس نے میری کوئی نافرمانی کی ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں روئے گا، گر جائے گا مولا میں تو گناہگار ہوں، ان تمام اعضاء سے میں نے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے واقعی تو نے ان اعضاء سے گناہ کیے تھے، پر تو نے مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لی تھی۔ میں رب کریم ہوں، رحیم ہوں، جو میرے سامنے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، جو نادم ہو جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، میں اپنی رحمت سے اس کے اعضاء جس سے اس نے نافرمانی کی ہوتی ہے، جس سے اس نے گناہ کی ہوتے ہیں، میں ان اعضاء کو گناہ بھلا دیتا ہوں۔ کیسا ہے یہ مولا؟ ہم ساری عمر گناہ کریں، ہم ساری عمر نافرمانی کریں، ہم ساری عمر اپنی جانوں پر ظلم کریں، اور ایک مرتبہ، ایک گھڑی، ایک لمحے صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں نادم ہو جائیں اور سچی توبہ کر لیں، وہ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیسا رحیم رب ہے، کیسا کریم رب ہے، کیسی رحمت ہے اس کی، قربان جائیے اس کی رحمت پر۔ ایک شخص، حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ یاد رکھیے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک نے اس پہ سے گزرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پولیس رات۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پولیس رات۔ پولیس رات حدیث مبارکہ کے مفاہیم میں آتا ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز، اس پر سے اللہ فرماتا ہے ہر ایک نے گزر کر جانا ہے، اس سے ہر ایک نے گزر کر جانا ہے۔ وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ پولیس رات، اس میں سے ہم میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ انبیاء اس سے گزریں گے بجلی کی تیزی کی طرح، اولیاء گزریں گے جس طرح گھوڑ سوار گھوڑے پر تیزی سے گزر جاتا ہے، اسی طرح
درجہ بدرجہ اپنے اعمال کے مطابق اس پولیس راست سے گزریں گے. کوئی پیدل گزرے گا, کوئی گرتا پڑتا گزرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے دن سب سے آخر میں گزرے گا وہ پیٹھ کے بل سیٹھتا ہوا پولیس راست سے گزر رہا ہوگا, زخمی ہوگا. اب گرے کہ گرے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا, مولا بچا لے, میں تو زخمی ہو گیا. اب جہنم میں گرا, رب کی رحمت جوش میں آئے گی, اپنے بندے کو کہے گی اے بندے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا, میرے سامنے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا, میں تجھے بخش دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا ضرور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پوری صراط پار کروا دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ پوری صراط پار کر لے گا تو یہ دل میں سوچے گا کہ اگر اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہوں, ایسا نہ ہو رب مجھے جہنم میں ڈال دے. کہ اپنے رب سے عرض کرے گا, مولا میں تو مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہے, میں تو تیری فرما برداری ہی کرتا رہا, کوئی گناہ میں نے کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم کریم جانتا ہے, پر یہ اس کا انداز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو حکم دے گا, اس کی جلد بولے گی, کیا بولے گی کہ بولا اس نے یہ گناہ کیا, یعنی چھوٹے گناہ یہ گنوانی شروع کر دے گی. اب جب یہ سنے گا, اب یہ ڈر جائے گا کہ اب یہ کبیرہ گناہ بھی میرے حاضر بیان کریں گے. بولے گا گناہ واقعی ایسی بات ہے, میں نے یہ چھوٹے گناہ جو اس نے بیان کیے یہ بھی ہے, میں نے یہ کبیرہ گناہ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی اس اعتراف کرنے کو سن کر اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. سبقت رحمتی علی غضبی, سبقت رحمتی علی غضبی, جب سے تم نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. اے بندے مایوس نہ ہونا, گھبرانا نہیں, میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے, بھاری ہے. تو اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دستے قدرت پھیلا کے رکھتا ہے دن کے وقت ان لوگوں کے لیے جو رات کے وقت گناہ کرتے ہیں اور دن کے وقت معافی مانگتے ہیں. اللہ اپنے دستے قدرت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنا دستے رحمت پھیلا کے رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دن کو گناہ کرتے ہیں اور رات کو رب سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو رات کو ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ آقا فرماتے ہیں, ایک اور یہ مسلم شریف کے حدیث واقع ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے بندے تو گناہ کرتا رہتا ہے, تو گناہ کرتا رہتا ہے اور میں رب تیرا بخشتا رہتا ہوں, میں رب تجھے معاف کرتا رہتا ہوں, میں رب تجھ پر رحم کرتا رہتا ہوں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمتیں نازل فرمائی. کتنی رحمتیں, کتنی رحمتیں, کتنی 100 رحمتیں نازل فرمائی. ایک رحمت میرے رب نے دنیا میں نازل فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہی رحمت ہے ایک جس کے ذریعے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, باپ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہاں تک گھوڑا اس کے پاس اس کا بچہ کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنا پیر احتیاط سے رکھتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ بھی اس گھوڑے کا یہ انداز, یہ بھی میرے رب کی ایک رحمت ہے, میرے رب کی ایک رحمت ہے. اور قیامت کے دن میرا رب جو 99 رحمتیں پیدا کی ہیں ان 99 رحمت کو
اور اس نیک رحمت کو جمع فرمائے گا، اور جب قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ان سو رحمتوں کے ذریعے اپنے بندے پر رحم فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ایسا کریم رب ہے، ایسا کریم رب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، یا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عابدیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرتے رب میں تیرا بندہ، تو میرا رب، میں نے تجھے پکارا، تو نے کہا لبیک میں حاضر ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، یہ تیرا انداز۔ فرمایا اے موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو میرا مقبول بندہ ہے، ارے کوئی عام بندہ، گناہگار بندہ بھی مجھے پکارے تو میں اس کو لبیک کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، بولا جو تیرا نیک بندہ ہے، جو تیرا مقبول بندہ ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، اس کو تو لبیک کہتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، پر جو گناہگار ہے، جو برا ہے، جو تیری نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو لبیک کہتا ہے، بڑا تعجب کی بات ہے۔ بولا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نیک کو لبیک کہتا ہوں، وہ تو نیک ہے اس لیے اس کو میں لبیک کہتا ہوں، اور میں صرف نیک ہی کو لبیک کہوں، گناہگار کو لبیک نہ کہوں، تو اے موسیٰ میرا جود و کرم کہاں جائے گا، میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ میری جو سخاوت، میرا جو مرتبہ ہے غفور الرحیم کا، معاف کرنا، جود و کرم کرنا، اپنے بندے کو بخش دینا، تو میرا جو جود و کرم وہ کہاں جائے گا؟ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب شفاعت کریں گے گناہگاروں کی، تو کیا خود فرماتے ہیں نا حضرت کہ جب گناہگاروں کو میرے آقا شفاعت کا مجدہ سنا رہے ہوں گے تو نیکوکار بھی جو ہے وہ اثر کر رہے ہوں گے، ہمیں کوئی گناہ مل جاتا ہمیں ہماری بھی میرے آقا شفاعت کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس تمام باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، رجوع لاتے رہنا چاہیے، اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہ ہو کہ ہم اپنے رب سے معافی نہ مانگے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب سے التجا کرتے رہے، بولا میں کمزور ہوں، ان الانسان کان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان کمزور ہے، تقاضۂ بشریت میں معصوم نہیں، معصوم انبیاء ہے، اس سے گناہ ہوں گے، خطا ہوں گے، بولا نافرمانی ہوں گے، بولا میں بندہ ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، تو کریم ہے، تیرا کام کرم کرنا ہے، بولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کیا کیجئے، اور یاد رکھیے توبہ کے بھی شرائط ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم کرتے توبہ توبہ توبہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ مار دیا، کانوں کو ہاتھ لگا دیا، رسمی توبہ توبہ بول دیا، تو یہ حقیقی توبہ نہیں ہے، توبہ کے شرائط بھی ہے، توبہ کے لوازمات بھی ہے، کہ حقیقی توبہ یہ ہے اپنے سابقہ جو گناہ ہے، جو گناہ کی ہے اس پر نادم ہو، کیا ہو؟ نادم ہو، افسوس ہو، یہ شرط ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، یہ شرط ہے۔ سابقہ گناہ پر افسوس ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے، اب توبہ کر رہا ہے، یہ حقیقی توبہ ہے۔ گناہ توبہ کر رہا ہے، گناہ پر نادم بھی نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، یہ نفس کی چال تو ہو سکتی ہے، یہ شیطان کی جو ہے وہ ہیرا پھیری تو ہو سکتی ہے، توبہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب بھی توبہ کریں، توبہ کے شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں، یعنی اپنے سابقہ گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں، اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اب جب توبہ کریں گے، اب اگرچہ توبہ کرتے ہی پھر نافرمانی ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے پھر خطا ہوگی، لیکن جب توبہ کر رہا ہے، جس گھڑی توبہ کر رہا ہے، جس لمحے توبہ کر رہا ہے، اس لمحے اس گھڑی
साबिका गुनाहों पे नादिम होना है और आइंदा ना गुनाह करने का पक्का इरादा करना है। अब ये तौबा कबूल भी होगी और ऐसी तौबा कबूल होगी कि सारे गुनाह पाको साफ हो जाएगा। बता, सारे गुनाहों से क्या हो जाएगा? पाको साफ हो जाएगा। और इसी हालत में मौत आ गई तो इसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, अल्लाह की रहमत से वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त काफी हो गया, मैं मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह की रहमत जो है ये बहुत बड़ी है। एक बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, हदीस वाक़या है। हदीस का वाक़या है कि वो एक शख्स था कि जिसने 99 क्या किए थे? कत्ल किए थे। याद है हदीस वाक़या? नहीं याद तो मुख्तसर में सुनिए कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। कितने? 99 कत्ल किए थे। अब इसने कहा कि मैं अल्लाह की बात में तौबा करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि ये एक राहिब के पास पहुँचता है और अर्ज करता है उससे कि आप अल्लाह के बंदे हैं, आप इल्म जानते हैं, मैंने 99 कत्ल किए हैं, आप मुझे बताइए, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अपने रब से रुजू लाना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा का कोई रास्ता है, कुछ सही है? उसने कहा 99 कत्ल, तौबा तौबा, इतना गुनाहगार, इतने बड़ा जुर्म, जा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का हुक्म है कि वो उसको भी कत्ल कर देता है, सेंचुरी पूरी कर देता है। फिर आगे बढ़ता है, फिर किसी आलिम की बारगाह में जाता है, उससे पूछता है कि मैंने 100 कत्ल कर लिए, कत्ल करने की सेंचुरी पूरी कर दी, बताओ मैं तौबा करना चाहता हूँ, अपने रब की तरफ रुजू लाना चाहता हूँ, बताओ मेरी तौबा कबूल होगी? क्यों तौबा कबूल नहीं होगी? खुदा की कसम पूरी दुनिया को तुम कत्ल कर दो, अगर मेरा रब चाहे तो तुम्हारी तौबा जरूर कबूल हो सकती है। बड़ा खुश हुआ, बोला फिर बताओ मुझे कैसे मेरी तौबा कबूल होगी? बोला जाओ फुला बस्ती में कुछ नेक लोग हैं, वहां जाकर उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये शख्स इसी इरादे से चलता है, थोड़ा ही आगे चलता है, रूह का फरिश्ता आ जाता है और इसकी रास्ते में रूह का उसका ले जाती है। अब जब इसका इंतकाल हो जाता है, अब इसकी रूह लेने रहमत के फरिश्ते भी आ जाते हैं, बेजाका फरमाते हैं आज़ाब के फरिश्ते भी आ जाते हैं। अब रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि ये हमारा बंदा है, इसने तो तौबा की तरफ चला, तौबा इख्तियार करने की जानिब चला, इसको जो है वो हम लेकर जाएंगे, ये हमारा आदमी है, हम इसकी रूह कब्ज़ करेंगे, इसको अपने साथ इसकी रूह को लेकर जाएंगे। अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं माफ कीजिएगा, ये हमारा आदमी है, इसने 100 कत्ल किए हैं और तौबा भी नहीं की थी, अभी तो तौबा की राह की तरफ जा रहा था, ये तो गुनाहगार आदमी है, ए रहमत के फरिश्तों तुम नहीं लेके जाओ, इसको हम लेकर जाएंगे। दोनों इख्तिलाफ हो गया। मेरे आका फरमाते हैं कि रब ताला 40 फरिश्ते को भेजता है, 40 फरिश्ते को भेजता है, वो 40 फरिश्ता इनके दरमियान ये फैसला करता है कि जहां से ये चलकर आया था और जहां जा रहा है इस रास्ते को नाप ले, जो जिस जगह करीब होगा वो फरिश्ते ले जाए, अगर ये नेकों के करीब है तो रहमत वाले फरिश्ते ले जाए, अगर ये गुनाहगारों के करीब है तो गुनाहगार फरिश्ते, जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते, अज़ाब वाले फरिश्ते इसको ले जाए। तो जब नापा जाता है तो एक बालिश का फर्क होता है, एक बालिश से ये नेक लोगों के करीब होता है। तो फैसला ये होता है कि रहमत के फरिश्ते इसको अपने साथ ले जाना। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसा रब है, कैसा करीम रब है, उसकी रहमत पर कुर्बान हमारे जैसे लोगों को भी जो है वो माफ़ कर देता है। हाँ, हम नाफरमानियाँ कर करके जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, फिर भी मेरा रब हमसे अपनी नेमतें नहीं छीनता। कितनी नेमतें हैं उसकी, हाँ उसकी कितनी नेमतें हैं। खुद मेरा रब फरमाता है वाइन ताउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, ए बंदे मैंने तुझ पर इतनी नेमतें तुझे दी है, तुझे इतनी नेमतें दी है, ला तुहसूहा, कि जिसका तू शुमार नहीं कर सकता, जिसको तू काउंट नहीं कर सकता। दुनिया के कैलकुलेटर खत्म हो जाए, हाँ अपना काम छोड़ दे,
میرے رب کی رحمت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی رحمتیں ہیں میرے رب کی۔ ہاں ایک رحمت یار، انسان کی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں ہم سے آنکھ کی روشنی لے لی جائے، ہم سے آنکھ کی روشنی لے لی جائے، اور ہمارے پاس ہم دنیا کے خزانوں کے مالک ہیں، اور ہم سے کہا جائے کہ بھائی تیری آنکھیں کی روشنی واپس آ جائے گی لیکن دنیا کے خزانے تجھے دینے ہوں گے۔ خدا کی قسم ہم بولیں گے دنیا کے خزانے، دنیا معافیہ کے خزانے میں پاس ہوتے تمہیں دے دیتا، یہ لے لو، میری آنکھ کی روشنی مجھے دے دو۔ یہ آنکھ کی روشنی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اگر نعمتوں کو گنوانے جائیں تو پوری رات ختم ہو جائے، شمار ہی نہیں ہے نا، نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور کی بات ہے، میں نے آپ کو رب کی رحمتوں کے بارے میں بتایا۔ ایک عورت تھی، حدیث میں بات ہے، گنہگار تھی، گھٹا کو پیاس لگی، راستے میں کنواں تھا لیکن ڈھول نہیں تھا، اس عورت نے اپنے موزے کے ذریعے اس کو پانی نکالا، اس کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک شخص تھا، راستے سے جا رہا تھا، راستے میں چراغ تھی جو مسلمانوں کو تکلیف دیتی تھی، اس نے اس شراب کو کاٹ دیا، گناہگار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ کیسا نہیں رب کریم ہے۔ تو آخر میں عرض کروں گا، اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب کہ وہ دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرے۔ غور کرے کہ ہم پر اللہ رحمت کرے، دنیا میں کر بھی رہے، کر رہے نہیں کر رہا۔ کون کون اس بات کا دعوے دار ہے مجھ پر اللہ کی رحمت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب پر اللہ کی رحمت آتی چلے، سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے دنیا پر رحمت کی، غور کریں اللہ کی رحمتوں پر غور کریں۔ ہم جب دنیا سے چلے گئے، قبر میں گئے، اللہ کرے گا وہاں بھی اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، ہم قریب رب کے بندے ہیں، انشاءاللہ ہماری قبر بھی جنت کا باغ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قیامت میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے آقا وہاں ہوں گے، ہم آقا کی امت ہی ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم آقا پر درود پڑھنے والے ہیں، ہم اولیاء کا ادب کرنے والے ہیں، ہم باادب لوگ ہیں۔ وہاں ہمارے غوث پاک بھی ہوں گے، وہاں ہمارے اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، وہاں ہمارے امیر اہل سنت بھی ہوں گے، وہاں ہمارے انشاءاللہ الکریم اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہاں داتا صاحب بھی ہوں گے، وہاں خواجہ صاحب بھی ہوں گے، یہ سارے اولیاء اللہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہم ان کی ادب کرنے والے ہیں، ہم باادب لوگ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے قیامت کا معاملہ بھی آسان ہوگا۔ ان لوگوں کے ہم نے دامن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، ان سے ہم محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ ان کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں داخل ہوئے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت الفردوس بھی ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں، دنیا سے لے کر جنت تک رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ